علی کے بیٹے نہیں مارے، علی کی بیٹیوں کو بھی مارے۔ دشمن کتنا بھی بے غیرت ہو، مردوں کی لڑائی ختم ہو جائے، اگر وہ کسی گھر کا مرد مار دے تو پھر اس گھر کی طرف نہیں جاتا۔ آپ دیکھیے کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں بغض کتنا ہوگا کہ صرف علی کی بیٹیوں کو ہی نہیں مارا، ان کے بچے بھی مار دیے۔ یہ علی کی دشمنی ہے، اور اس لیے ایام اعزاں میں جب مصائب ہو، جیسے آپ فضائل میں اونچی اونچی آواز میں نعرے لگاؤ، ایسے مصائب میں اونچی اونچی ہائے کیا کریں۔ آپ کے اونچی نعرے لگانے کی وجہ سے لوگوں تک فضائل پہنچتے ہیں کہ علی کی فضائل پڑھیں۔ اونچی آواز میں ہائے کریں گے تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کیوں رو رہے۔ کوئی کیا کہتا ہے یہ مت دیکھیے، یہ سوچئے کہ آپ بنائے گی حسین کو رونے کے لیے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جیسے فاطمہ زہرا راضی ہو، اور تو ہمارے اعمال ایسے ہے نہیں کہ ہم محمد کی بیٹی کو راضی کر سکیں۔ ایک حسین پہ گریا ہے، غصہ لینے کے لیے آ جاتی ہے، کبھی بیٹے کی غربت کا، کبھی بیٹیوں کی اجڑی جھولی کا۔ 6 مہینے کے بعد 2 بچوں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ جب جناب عبداللہ لے آئے اور بی بی نے کہا کہ آپ کیوں آئے، تو جناب عبداللہ نے کہا حسین سے میرے 2 رشتے، شریعت میں امام ہے، رشتے میں بھائی، وقت کے امام پہ اگر جان کا خطرہ آ جائے تو صدقہ دیا جائے۔ عالیہ حسین کا صدقہ دینے آیا اور بی بی نے کہا کیا ہے آپ کے پاس میرے بھائی کو صدقہ دینے کے؟ 2 بچوں کے ہاتھ ایسے کر کے کہتے ہیں بڑا میری طرف سے، چھوٹا اپنی طرف سے، میں حسین کا صدقہ بنا رہا ہوں۔ یہ راتیں وہ راتیں آ گئی ہیں کہ اب میں مصائب پڑھوں نہ پڑھوں، یقیناً کل سے زیادہ مصائب ہوں گے۔ میں نے آج فضائل عشریت پر طویل کیا، لیکن آگے مصائب کی راتیں تو ان دنوں میں نہ انتظار کیا تھا۔ جانتے ہیں حسین کو رونے کا طریقہ، میں نے کال میں نہیں سے روایت سنی، وہ کہتا ہے حسین کو رونے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ کام کر کے اونچی اونچی آواز میں کہو ہائے غریب۔ اس انداز میں کہو کہ دیکھنے والا کہے شاید دیوانہ، کیسے روئے حسین کو حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے لیے دبی دبی ہائے کر دینی، آنکھوں سے آنسو نکال دینا، یہ حسین کو رونے کا حق نہیں ہے۔ حسین کو جب بھی رو دیوانہ وار۔ زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور عین کا، تپنا زمین کا وہ تڑپنا حسین کا۔ کوئی سیدہ سے پوچھے حسین کون ہے، جس کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ زینب ایک میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے، دونوں بچوں نے ماں کو دیکھا، فطرت ہے، بچے باپ کے بعد جتنی دیر مر نہیں رہے، لیکن ماں کا آنا ماں کا آنا، دنیا بھول جاتی ہے بچوں کو۔ اگر ماں صبح کی گئی شام کو کسی کام سے یا کسی رشتے دار کے گھر،
بچے چھوڑ کے چلے جائیں تو اپنے واپس جب گھر آتی ہے بچے سارے کام چھوڑ کے ماں کے ساتھ. دونوں بچے نے ماں کو دیکھا 6 مہینے کے بعد عالیہ جیسی ماں کی طرف دوڑے, قریب گئے. تانو محمد سنا نہیں, تم حسین کا صدقہ ہو, میں زہرا کی بیٹی ہوں, صدقوں کو ہاتھ نہیں لگاتے. چلتا رہا قافلہ, دیکھتے رہے بچے ماں. آ گئی شب عاشور, ہر خیمے میں دیکھتے تھے ہر کوئی اپنی قربانی تیار کر. ماں کے خیمے کے دروازے پہ گئے, علی اکبر کی زلفیں سوار رہی. چلتے چلتے ایک ایسے خیمے پہ آئے جو خالی جھولی لے کے کہہ رہی تھی میرا کوئی ہوتا میں بھی اس کو حسین پہ قربان کرتی. دونوں شہزادوں نے آ کے بی بی ام کلثوم کی گود میں سر رکھا. بی بی نے دونوں کو پیار کیا. کیا ہوا, کیوں دل اداس ہے؟ کہا خالہ آپ کی اولاد کوئی نہیں, ہماری ماں کوئی نہیں, ہمیں اپنا بیٹا بنا کے قربان کر شوا, ہمیں بھی تو قربانی کے لیے کوئی بھیجے. ساری رات بچے اسی انتظار میں رہے. صبح ایک وقت آیا فجر کی نماز کے بعد, ایک ٹیلے پہ 2 بچوں کو دیکھا, جناب عباس جن کا رخ دوسری طرف تھا اور دونوں نے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی. اور فوراً بلایا علی اکبر, جی چچا. غازی کی آواز آئی, وہ محمد ہے نا؟ چچا کھڑے تو وہی ہیں, کیوں کھڑے دشمن کے سامنے پتہ کر. اب جس نے ماتم کرنا نے انہوں نے ساری رات ماں کو دیکھا کہ علی اکبر سے فرصت نہیں تھی. جیسے ہی جناب علی اکبر نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا جا کے محمد, پلٹ کے دیکھ کے کہتے جی زینب عالیہ کے بیٹے. یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہا ہمارا شہادت کی فہرست میں نام نہیں, اجازت نہیں ملتی. اماں پاس نہیں بلاتے, نجف کا رستہ دیکھ رہے ہیں, نانا کے روزے پہ جا کے رہ گئے. دونوں کو پیار کیا, لے آئے. بی بی ام کلثوم نے سینے سے لگایا. بی بی عالیہ سے آ کے کہا عالیہ ٹھیک ہے صدقہ کر دیے ہے تو بیٹے, اگر کرنا ہے تو بھیج میدان. بچوں کی خواہش, ہم بھی حسین پہ قربان ہو جائیں. اچھا بلا میرے حسین. جیسے حسین کو بلائے, کیا ہوا؟ کہا حسین بھیج انہیں, میں تیرا صدقہ دوں گا. تو صبح سے لاشیں اٹھائے, سارا دن تو نے لاشیں اٹھائے, میں تیرا صدقہ دوں. جیسے ہی بھیجا حسین نے دیکھ کے کہا تم بھی مجھ پہ قربان ہونا چاہتے ہو؟ سینے سے لگایا, دونوں کو انگلی لگایا, تیار کیا, گھوڑے پہ بٹھایا. دونوں کو اٹھا کے گھوڑوں پہ بٹھا کے کسی بی بی نے لگام چومی, کسی نے رخسار چومے, کسی نے ہاتھ چومے. کوئی کہتی تھی واہ زینب, کوئی کہتی ہائے زینب تیری قسمت, کوئی کہتی تھی برباد مدینہ. بین شروع ہوئے, دونوں نے جانے کی تیاری کی. حسین نے دیکھ کے کہا کوئی خواہش دل میں ہے؟ چھوٹا تڑپ کے کہتا اگر ایک دفعہ اماں مل جائے. دونوں شہزادوں کو حسین ماں کے پاس لے آیا. عالیہ بیٹوں کو رخصت کر. اور محمد کیا چاہتے ہو؟ کہا ماں جب وہ ساری گوشتیں دے رہی تھی نا بیبیاں, ہمیں تیری بڑی یاد آئی. ہم نے تو چلے جانے, پھر ہو سکتا ہے ویسے میں ملاقات ہو. اما ایک بوسہ ہمارے نقصان پہ ہم کب سے ترک رہے. اما نہ تو سینے سے لگاتی ہے, نہ نقصانوں پہ بوسے دیتی. علی کی بیٹی کی آواز ہے, اگر چاہتے ہو میں تمہیں پیار کروں تو میری 3 شرطیں پوری کرو. چھوٹا شہزادہ کہتا اما شرطیں بتا. کہا دیکھو کربلا اکبر کی جاگیر ہے, خبردار اکبر کی جاگیر میں نہ گرنا. بڑا شہزادہ کہتا اما اگر باہر 12 میل باہر چلے جائے پھر پیار کرو گی. دوسری شرط کون سی ہے؟ کہا میرا علی اکبر پیاسا گیا ہے, خبردار مجھے پتا ہے دریا پہ قبضہ کر لو گے. جعفر طیار کے پوتے ہو, علی کے نواسے ہو, لیکن خبردار اگر تو نے پانی پیا. کہا اما ہم دریا کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. اما اگلی شرط. کہا صبح سے حسین لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے, جب زین چھوڑو تو چپ کر کے جیسے نوکر چھوڑتے ہیں
میرے بھائی کو آواز نہ دینا، اماں ہم کسی کو آواز نہیں دیں گے۔ اماں نے سینے سے لگایا، شہزادے میدان میں گئے، حسین ڈیلے پہ، زینب مسلح پہ، جب تک شہزادے لڑتے رہے حسین مطمئن کھڑا رہا۔ زینب حسین کو مطمئن دیکھ کے پریشان مسلح پہ رہی۔ جیسے ہی شہزادوں کو گھیرا آیا نا کہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، علی کے نواسے ہیں، ہاشمی ہیں، انہیں گھیر کے مارو۔ فوجوں نے گھیرا ڈالا، اللہ جانے حملہ کس انداز میں تھا، یا حسین کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی۔ حسین پریشان ہوا، زینب سجدے میں چلی گئی۔ ادرکم الحسین، ادرکم الحسین، ادرکم الحسین۔ حسین پریشان ہوا، زینب سجدے میں جا کہتی ہے میرے اللہ میرا صدقہ حسین پہ قبول کرنا۔ جیسے ہی دوسرا شہزادہ گرا، پہلے شہزادے نے آواز نہیں دی۔ چھوٹے بچوں کی فطرت ہوتی ہے، تکلیف ہو تو ماں کا لفظ نکلتا ہے۔ شہزادہ زین سے گرا، آواز ہے اماں میں نے زین چھوڑ دی۔ شبیر علی عالیہ کے خیمے میں آئے، زینب تیرے بچوں نے زین چھوڑ دی۔ دیکھتی رہی حسین کو، حسین دیکھ کے کہتے میں کہہ رہا ہوں نا محمد نے زین چھوڑ دی۔ چپ کر کے کھڑی رہی، زینب تیرے بچے زین چھوڑ گئے ہیں۔ دس سے مس نہیں ہوئی علی کی بیٹی، کہا میں حسین کہہ رہا ہوں۔ علی کی بیٹی چپ کر گئی، شبیر نے رونا شروع کیا، ماں کی چادر سے آنسو صاف کر کے کہتی ہے نہ رو، صدقوں کو روکا نہیں کرتے، حسین میں نے تجھ پہ صدقہ کیے۔ شبیر جانے لگا، یا دامن میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہا تیرے بیٹوں کی لاشیں لے آؤ۔ کہا پڑا رہنے دے انہیں 12 میل دور، میرے سامنے بیٹھا رہے، تو کچھ دیر کا مہمان ہے، میں تیرا چہرہ دیکھوں۔ اللہ جانے